پاکستان میں پولیو کے بڑھتے ہوئے کیسز دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے تباہی کا سلسلہ کسی بھی وقت شروع ہو سکتا ہے. لہٰذا نہ صرف ہمارے دیہی علاقے بلکہ ہمارے ملک کے بڑے بڑے شہر بھی اس خطرناک بیماری کے نشانے پر ہیں. پولیو ایک وائرس سے پھیلتا ہے جو 1 سے 2, 2 سے 4 اور پھر اس کا نہ رکنے والا سلسلہ ایک کے بعد دوسرے بچے کو ہمیشہ کے لیے معذور کر سکتا ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. پولیو ایک ایسی خطرناک بیماری ہے جس کا شکار ہونے والے بچے زندگی بھر کسی نہ کسی محرومی کا شکار رہتے ہیں. ہر انسان کی طرح ان بچوں کے بھی خواب ہوتے ہیں, ارادے ہوتے ہیں, جس کی تکمیل میں یہ زندگی بھر کی معذوری دیوار بن کر حائل ہو جاتی ہے. پولیو کیا ہے, کس طرح یہ آپ کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے, اس کا اندازہ آپ صرف تب لگا سکتے ہیں جب آپ اس خطرناک بیماری سے شکار ہونے والے لوگوں سے بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں 10 منتھ کی تھی جب مجھے پولیو ہوا. میرے امی ابو نے مجھے قطرے نہیں دی تھی. ابھی بھی میں پٹھانوں کے کلچر میں یہ دیکھ رہی ہوں. میں نے خود دیکھا ہے جب پولیو ورک کراتے تو یہ لوگ دروازے بند کر لیتے, بچوں کو چھپا لیتے. میں ان پیرنٹس کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں, ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ایسے نہ کرے, اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے, ضرور پلائے. اگر وہ لوگ کہتے کہ یہ جھوٹ ہے اور اس سے کچھ نہیں ہوتا تو میں خود اس کے سامنے ایک مثال ہوں. اور مجھے دیکھ کے مجھے خود پولیو ہوا ہے, میں پولیو کی شکار ہوں. ہر کھیل کی طرح ٹیبل ٹینس کا مزہ تب آتا جب آپ دونوں پیروں پہ کھڑے ہو کر کھیلتے. کاش مجھے پولیو نہ ہوتا تو میں پاکستان کے لیے اولمپک میں گولڈ میڈل جیتتی. ملتے ہیں ہمارے ایک بہت باہمت دوست محمد اصغر سے, جو پولیو کا شکار ہے اور بچپن سے ہی اس مرض سے لڑتے چلے آ رہے ہیں. 6 ماہ کی عمر میں مجھے بخار ہوا, طبیعت میری خراب ہوئی. اس میں میرا لیفٹ لیگ جو ہے میری یہ تھوڑی ویک ہو گئی. اچھا. سینسیشن نہیں تھی. ڈائگنوز ہوا تو معلوم ہوا کہ پولیو ہو گیا. اور پولیو جو ہے ایک لاعلاج مرض ہے اور پروگریسو ڈیزیز. ایکسرسائز کرائی جائے تو اس سے بہتر ہوگا. ایکسرسائز ہی نہیں ہے, سائنس آف فزیکل تھراپی, لیکن اس کی اویئرنیس تھی نہیں اس وقت. تو بہرحال اس وقت یہی تھا کہ کسی کلب میں جم میں داخل کرا دو, ایکسرسائز ہوتی رہے گی. تو بس تب سے یوگا وغیرہ کی ایکسرسائزز کی طرف میں آیا. لیکن اس سے ظاہر سی بات ہے وہ فرق تو نہیں ہوگا نا. نہیں فات بھائی, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کتنی بھی محنت کر لیں, کتنی بھی ایکسرسائز کر لیں, کتنی بھی تھراپی کروا لیں, یہ جرم ایک جس کو لگ گیا اس کے مسلس بیکار ہو گئے, گروتھ نہیں لے سکتے, اس کی نروز انتہائی ویک ہو جاتی ہیں. تو میں آپ کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہوں گا والدین کہ اپنی اولاد کے ساتھ لاپرواہی نہ برتیں. ان کو وقت پر پولیو کے قطرے پلائیں تاکہ وہ ایک اچھی اور صحت مند زندگی گزارے, مکمل زندگی گزارے. میرا نام عبدالبصیر ہے اور میں صابر شاہ کا چاچا ہوں. جب پولیو کی ٹیم میں آتے تھے تو ہم صابر شاہ کو ٹیم سے چھپاتے تھے, جس کی وجہ سے صابر شاہ اس خطرناک بیماری میں معذور ہو گیا تھا. تو اس لیے میں تمام بلوچستان کی عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ہر وقت 2 قطرے پولیو کی ضرور پلائیں تاکہ اس خطرناک بیماری سے بچ سکے. پولیو سے متاثر ان دونوں باہمت لوگوں سے بات کر کے اس بات کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ پولیو کس طرح سے ان کی زندگی میں رکاوٹ کا باعث بنتا ہے. پولیو سے متاثر لوگوں کی زندگی ایک مسلسل جدوجہد کا نام ہے. یہ نہ صرف آپ کے نفسیاتی بلکہ آپ کے جذبات پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. لیکن یہ سارے حقائق جاننے کے باوجود بھی آج بھی کچھ ایسے والدین ہیں جو کہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے سے انکار کرتے ہیں. قطرہ مطرہ پلانے کا کیا ضرورت ہے؟ پولیو ہمارے بچوں کو نہیں ہو سکتا ہے, یہ گاؤں دیہاتوں کا مسئلہ ہے. میں نے ان میں سے کسی کو بھی قائل کرنے کی کوشش نہیں کی, کیونکہ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر ایسا کیا ہے جو یہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے سے انکار کرتے ہیں. حالانکہ ان کا کوئی بھی عذر, ہیلا, بہانہ یا حجت ایسی نہیں ہے جس کا جواب علماء کرام یا پھر ڈاکٹرز نے نہ دیا. یہ ساری باتیں غلط ہیں اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک وقت ایسا آئے گا جب کم علمی کے بادل چھٹیں گے اور یہ لوگ دلیل پر فیصلہ کریں گے. مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ بہت ساری غلط انفارمیشن اور سنی سنائی باتوں کے باوجود بھی زیادہ تر والدین اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلاتے ہیں. ان کے رویوں میں یہ تبدیلی کیوں آئی؟ عاطفات بھائی, میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب میں نے رمضان میں ٹی وی پر مفتی صاحب کو پولیو کے حوالے سے بات کرتے ہوئے سنا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہم کس طرح پولیو کے بارے میں سنی باتوں پہ عمل کر کے اور انہیں آگے پھیلا کر نہ صرف سماجی بلکہ دینی اعتبار سے بھی گناہگار بن رہے. اسفات بھائی, اس دن سے میرا سوچ تبدیل ہو گیا. اب جب بھی پولیو ٹیم ہمارے گھر پہ آتا ہے تو میں اپنا بچوں کو پولیو ٹیم سے چھپاتا نہیں, کیا بات ہے, بلکہ ان کو قطرے پلاتا ہے. ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کا ذکر ہم ٹی وی, ریڈیو پر بار بار سنتے ہیں.
لیکن جب ٹی وی پر ڈاکٹر سے اس خطرے کے بارے میں متوجہ ہوئی تو میں ہل کر رہ گئی۔ ہمارا بچہ محلے کے دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے اور ہمیں اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ پولیو وائرس ایک بچے سے دوسرے بچے کو لگ سکتا ہے۔ ایک طرف ایسے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے معذوری کے گڑھے میں دھکیلنے کو تیار ہے، اور دوسری طرف اکثریت ایسے لوگوں کی بھی ہے جو اپنے بچوں کو حقائق کی بنیاد پر علماء کرام اور ڈاکٹرز کے بیان کردہ حقائق سن کر اپنے بچوں کو نہ صرف پولیو کے قطرے پلا رہے ہیں بلکہ پولیو ورکرز کی دستک پر اپنے گھروں کے دروازے بھی کھول رہے ہیں اور اپنے محلے کے لوگوں کو پولیو کے قطروں کی اہمیت سے آگاہ بھی کر رہے ہیں۔ یہاں پر یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا رہے ہیں اور آپ کے پڑوس میں رہنے والے بچے پولیو کے قطرے نہیں پی رہے ہیں، تب بھی آپ کے بچے کو پولیو کا خطرہ لاحق ہے۔ اس لیے محلے کی سطح پر کمیونٹی انوالومنٹ بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہاں پر ہمارے عظیم ہیروز کا ذکر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، جن کی لازوال قربانیوں اور انتھک محنت کی وجہ سے پاکستان کے کروڑوں بچے آج اس زندگی بھر کی معذوری سے محفوظ رہے۔ یہ ہیں ہمارے پولیو ورکرز، میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ آج میرے ساتھ عائشہ علی ہیں جو کہ پولیو کی سروائیور بھی ہیں اور پولیو ورکر بھی ہیں۔ آپ کو پولیو کب ہوا؟ میں 2 سال کی تھی جب مجھے پولیو ہوا 1988 میں، اور میرا جو لیفٹ لیگ ہے وہ پوری طرح سے اپاہج ہو گیا تھا۔ میں بیڈ پہ تھی اور میرے ماں باپ نے بہت زیادہ اسٹرگل کی۔ میرے ماں باپ کو جب پتہ چلا کہ مجھے پولیو ہو گیا، انہوں نے ٹیسٹ وغیرہ کروائے، بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ چھوٹی سے لے کے بڑی ہونے تک میں کافی ساری مشکلات کا سامنا کرتی آئی، تو میں نارمل بچوں کی طرح میں وہ سب نہیں کر سکتی تھی جو باقی لوگ کر سکتے تھے۔ اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں خود پولیو ورکر بن کے اپنی مثال آپ دوں گی لوگوں کو کہ وہ بھی اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے بچوں کو قطرے پلائیں۔ میں گلبشرہ یہاں پہ ایز اے پولیو ورکر کام کر رہی ہوں۔ بلوچستان میں چونکہ یہاں پہ آبادیاں جو ہے زیادہ تر پہاڑوں پہ ہے، ایک گھر سے دوسرے گھر تک پہنچنے کے لیے ہمیں کافی پیدل چلنا پڑتا ہے، اور یہاں پہ کافی گھر ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں ریفیوز کرتے ہیں۔ ہماری ان سے ریکویسٹ ہے، یہ درخواست ہے کہ وہ تعاون کرے، دروازہ کھولے تاکہ ہمارے پولیو کے 2 ڈراپس ان تک جلدی پہنچے۔ پاکستان کو پولیو سے پاک اور پولیو فری پاکستان بنانے کے لیے مجھے آپ سب کی مدد کی ضرورت ہے۔ ہمیں رویے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، اور سوچ بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سنی سنائی باتیں، ہیلے بہانے، ان سب کے اوپر دلیل یعنی لاجک کو ترجیح دیں۔ اور یہ سب کچھ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط سمجھیں۔ اور یہ سب کچھ کرنے میں مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے ان تمام دوستوں کی جن کا تعلق میڈیا سے ہے، جو لوگوں تک آگہی فراہم کریں اور پولیو سے متعلق غلط معلومات کی نفی کریں۔ اگر ہم مل کر کوشش کریں گے تو مجھے یقین ہے میرے وطن کے بچے اس خطرناک بیماری سے اور زندگی بھر کی معذوری سے محفوظ رہیں گے۔ یہی میری کوشش ہے اور یہی میرا عزم ہے۔ تو پھر آئیں، خدا کی رحمت کو، خدا کی نعمت کو خدا کے لیے بچائیں۔